بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پہلو، آپ کا انقلاب اور دنیا پر آثرات، سیرت النبی کے سیریز میں واقعات کی شکل میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام سے پہلے کی زندگی کتنی بھیانک تھی، پھر اسلام کی کرنیں پھٹتی ہے اور روشنی اور اندھیر کی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ کفار مکہ نے ظلم و ستم کی آندھی چلا دی، ایک ایک مسلمان کا جینا دشوار کر دیا۔ طرح طرح کی سازش ہو رہی، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ مسلمان تنگ آ کر حبشہ کی اور ہجرت کرنے کی اجازت دی جاتی، لیکن وہاں بھی کفار پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پریشانی اور بڑھتی تو مدینہ کی اور چلے جانے کی اجازت مسلمانوں کو مل جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش ہوتی، آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کر جاتے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوتی، لڑائیاں ہوتی، الگ الگ بھی اور قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح 23 سال بیتتے بیتے پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ یہ تمام باتیں سیرت النبی کی سیریز میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری سیریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق کے مثال میں پیش کرتا ہے۔ ہمدردی، محبت، خدمت وغیرہ خوبیوں سے بھرے واقعات جگہ جگہ ملتے ہیں، جو پڑھنے والے کے دل میں اہمیت بٹھا دیتے اور انہیں اس پر تیار کرتے ہیں کہ تم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو تم بھی اپنی زندگی میں ان خوبیوں کو اپناؤ۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اس ویڈیو سیریز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنے میں ہمارا تعاون کریں۔ روشنی، رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے۔ اجالا پھیلنے لگا تھا، دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کی اوٹ سے بھیگی ہوئی سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ لگتا تھا رات کا سمندر لہر لہا رہا ہو۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی بھی پڑتی تھی، زہریلی ہوا چلتی ہے، وہاں انسانوں کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی۔ سارے دیش میں ریت اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ میلوں ہریالی نہیں دکھائی دیتی، ایک بھی ندی نہیں۔ ریت کے ٹیلوں کی بھول بھلیاں مسافروں کو اپنے دامن میں ایسا چھپا لیتی ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر عرصے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے تو ان کی ہڈیوں کا جو ریت کے نیچے دب گئی اس وقت سامنے آتی ہے جب تیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہی ریگستان جو دن میں دوزخ کا نمونہ ہوتا ہے، رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت پورا حجاز اور سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی۔ تمام عرب کا ہر قبیلہ اور قبیلے کے ہر آدمی بتوں اور ستاروں کو پجاری تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر و نشر کے بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والے مانتے تھے، بتوں کو اللہ کے دربار میں صفات کرنے والے سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت مکہ کے ایک کونے سے بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں اس کی آواز سنی۔ آج عربوں کی عید تھی، وہ بہت سویرے جاگ چکے تھے اور آواز سن سن کر مرد اور بچے بیت الحرام کی طرف دوڑنے لگے۔ مکے کی گلی کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی بلند ہو رہی تھی اور بڑی لبھانے والی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا بازا بج رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے ساتھ بیت الحرام کی اور دوڑ رہے تھے۔ وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے، یہ عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کے بیچ شہر قائم تھا، یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کو ماننے والے پناہ گاہ میں تھی، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، بڑی مضبوط اور شاندار عمارت، چاروں طرف سے اونچے اونچے شاندار دروازے تھے۔ خانہ کعبہ کے بیچ ایک کوا تھا، کوے کی من پتھر
اور دھن ایک کچھ چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کے من کے قریب قریب ادھر ادھر بڑے بڑے 2 بت تھے۔ ان میں سے ایک بت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی ہو اور مسکرا رہی ہو۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل کا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو چت کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اس بت کا نام اصاف تھا۔ تمام عرب ان 2 بتوں کا احترام کرتے تھے۔ ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جاتے۔ بازا ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا۔ ایسا لگتا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ وجہ یہ کہ عرب میں عام طور سے، مکے میں خاص طور سے قریش کا قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ ان کا اتنا رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بیت الحرم کی کنجی انہی ہی کے پاس رہتی تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولتے کوئی آدمی بیت الحرام میں داخل نہ ہو سکتا۔ جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تھے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا۔ پہلے خود اندر گئے، پھر بھائیوں اور قبیلوں کے ساتھ لوگ اندر گئے، پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے۔ بیت الحرام کی عمارت اندر سے بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا۔ بیت اللہ کے چار اور کالے پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی ڈراؤنی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا۔ اس کا نام حبیل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرام میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بوتے کی اور دوڑا۔ بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہوں پر وہ رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکلوں کے تھے، کالے، لال، سفید۔ بازا ابھی تک بج رہا تھا، اب گھنٹے، شنکھ اور جہاز بھی بجنے لگے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا ہوا تھا۔ ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی طرف چھت پر چڑھ کر حبیل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا۔ اب یہ لوگ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ ہوائیں ریت کے ذرہ ذرہ کو اٹھا کر اڑانے لگی۔ اب سورج نکل کر اونچائیوں پر جا پہنچا۔ دھوپ ہر چاروں طرف پھیل گئی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور گرمی نہیں جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ابھی سے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ ہوا اور تیزی آ گئی۔ سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان لال انگارہ ہو رہا تھا، جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو۔ باغ کے شعلوں نے اسے لال بنا دیا ہو۔ لوگ حیرت اور غور سے آسمان دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا، بلکہ اس طرح جس طرح آگ کے بعد دھوئے کے گولے گولے کا ماحول کا اندھیرا بنا دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس جاتے رہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سبھی گھبرائے ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا، رو، گڑ گڑاؤ، بتوں کے پجاریوں، اب رو، بتوں سے بولا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو۔ رونے کی عام آواز بلند ہوئی۔ لوگ چیخنے اور چلانے لگے۔ رو رو کر بتوں سے بلا سے بچنے رہنے کی التجا کرنے لگے۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی کہ کھڑے ہوئے جھٹکا کھا کر گرنے لگے تھے۔ سورج جیسے چھپ گیا تھا، دن رات میں بدل چکا تھا، کوئی چیز نظر نہ آ رہی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے کے ڈھیر لا لا کر الیٹ دیتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے، چبوترے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو لہب نے نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گئے اور ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے گرا دیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری، پر اس آواز کسی نے نہیں سنی۔